ان کو چاہیے تھا کہ اپنے آپ کو اس کنٹروورسی میں نہ ڈالتے، تاریخ میں ان کا نام بہتر الفاظ میں لکھا جاتا۔ اب جس قسم کی کنٹروورسی میں وہ جا رہے ہیں، اس کا ان کے لیے اچھا نتیجہ نہیں ہوگا۔ اب بھی باز آ جائیں کہ ہاتھوں میں مت کھیلے اور ریفیوز کر دیں کہ میں نہیں بنتا ہیڈ آف دی کمیشن۔ یہ کمیشن کے پاس کوئی طاقتور نہیں ہے، نہ اس کے پاس اختیارات ہے۔ تو جیلانی صاحب اپنی عزت بچائیں اور اپنی بقایا ریٹائرمنٹ عزت سے گزاریں، یہی میری ان سے اپیل ہے۔ بہت بہت جناب پریزیڈیم، سب سے پہلے میں ILF پاکستان کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے ہم سب کو یہاں ایک بہت اہم موضوع جس کا تعلق آئین سے ہے، اس کے لیے ہمیں اکٹھا کیا۔ میں خراج عقیدت پیش کرنا چاہتا ہوں جناب ہمارے شاداب جعفری صاحب، جو کہ ILF کے سربراہ ہے۔ جس طرح انہوں نے ILF کو سارے ملک میں آرگنائز کیا اور تحریک انصاف کی ایک بہت بڑی طاقت بنا دیا۔ ہم سب ان کے شکر گزار ہیں اور ان کی کوششوں کی مکمل طور پر ہم ہمیشہ ستائش بھی کریں گے اور اس کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ آج کی جن حالات میں ہم یہاں اکٹھے ہوئے ہیں وہ بہت ہی دردناک حالات ہیں ملک کے ہمارے، کیونکہ میں سلام پیش کرنا چاہتا ہوں ہمارے 6 اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کو، جنہوں نے کہ پاکستان کی تاریخ میں سب سے جرأت مندانہ قدم اٹھایا ہے اور ایکسپوز کیا ہے ان لوگوں کو جو کہ عدلیہ پر دباؤ ڈالتے ہیں، آئین کی سربندی، قانون کی حکمرانی اور عدلیہ کی آزادی پر حملہ آور ہیں۔ میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور ان کو یقین دلاتا ہوں کہ پاکستان بھر کے وکلا آپ 6 ججوں کے ساتھ کھڑے ہیں اور انشاءاللہ آخری دم تک کھڑے رہیں گے۔ زندہ ہے وکلا، زندہ ہے وکلا، زندہ ہے وکلا۔ اگلی بات جو میں عرض کروں گا وہ یہ ہے کہ یہ جو ایشو ہے عدلیہ کی انڈیپینڈنس کا، یہ کسی پارٹی کا نہیں بلکہ ساری قوم کا ایشو ہے۔ یہ ایک قومی ایشو ہے۔ ہر وہ شخص جو اس کو پارٹی کا ایشو بنانے کی کوشش کر رہا ہے، اس ایشو کی اہمیت کو کم کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ہم کسی طرح اس کی اجازت نہیں دیں گے۔ اس ملک میں اگر عدلیہ آزاد ہوگی، آئین کی سربندی ہوگی، قانون کی حکمرانی ہوگی، تب ہی ملک جو ہے قائم رہتے ہیں اور ترقی کرتے ہیں۔ یہ ہمارے 6 اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کی جرأت اور ہمت کو ہم سلام پیش کرتے ہیں اور امید رکھتے ہیں کہ دوسرے ہائی کورٹ کے ججز بھی کچھ جرأت دکھائیں گے۔ میں خاص طور پہ لاہور ہائی کورٹ کو کہتا ہوں، کیا آپ سو رہے ہیں؟ آپ کو نظر نہیں آ رہا کیا ہو رہا ہے اس ملک کے ساتھ؟ آپ کے فیصلے منہ بولتے ہیں کہ آپ دباؤ میں فیصلے دیتے ہیں، آپ کیوں نہیں کھڑے ہوتے؟ بالکل درست کہا شاہد جمیل نے اپنے استعفے کے بعد کہ اگر لاہور ہائی کورٹ کے 20% بھی ججز میں وہ جرأت ہوتی جو کہ اسلام آباد تقریباً 75% اسلام آباد کے ججز نے دکھائی، تو میں کبھی استعفیٰ نہ دیتا۔ یہ سب ڈرے بیٹھے ہیں، خوف زدہ ہیں۔ کبھی جج بھی خوف کے تحت صحیح فیصلے کر سکتا ہے۔ پھر بھی وقت ہے، ہم وکلا آپ کو جھنجھوڑ رہے ہیں، اٹھو اور حق کی بات کرو اور
ज्यादती करने वालों के चेहरे बेनकाब करो, जिस तरह उन हमारे 6 अजीज जजेस ने किया है। इसी तरह ये फर्ज दूसरी हाई कोर्ट्स पर भी है, लेकिन मैं कहूँगा इसमें पेशावर हाई कोर्ट को किसी हद तक मैं क्रेडिट देता हूँ कि उन्होंने हमेशा जुर्रत का मुजाहरा किया इन हालात में। यही दूसरी हाई कोर्ट को करना चाहिए, लेकिन अभी तक बहुत मायूसकुन कारकर्दगी है लाहौर हाई कोर्ट की। आज भी आप जुर्रत का मुजाहरा करें, मैं यही उनको पैगाम देना चाहता हूं। इस सारे एपिसोड में सुप्रीम कोर्ट का रोल काबिल तारीफ नहीं है। इनको फिर फॉर्स मोटो जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज करनी चाहिए थी 184(3) के तहत। छोटे छोटे मामलात में तो आपको सो मोटो याद आ जाता है, और मुल्क में जो सबसे बड़ा पाकिस्तान की तारीख में हादसा हुआ है आप भूल गए हैं, और प्राइम मिनिस्टर को बुला के उससे मशवरे करते हो। कभी जजों ने मुल्ज़िमों से भी मुशावरतें की हैं। ये तो इल्जामात जो 6 जजेस लगाए हैं, जिन एजेंसियों पर इल्जामात लगाए हैं, उनके सरबराह कौन है? यही कैबिनेट, यही प्राइम मिनिस्टर। आप मुल्ज़िमों के साथ बैठकर फैसले करते हो। आप मुल्ज़िमों को कहते हो कि अपने टर्म्स ऑफ रेफरेंस बना के दे। मुल्ज़िमों को कहते हैं कि अपना मुंसिफ मुकर्रर करो। मुल्ज़िमों को कहते हैं कि हम आपकी रिपोर्ट बनाएंगे। तो ये पाकिस्तान की तारीख का एक बहुत शर्मनाक बात है। अदलिया ने जिस तरह घुटने टेके हैं एग्जीक्यूटिव के सामने, जिस तरह प्राइम मिनिस्टर उससे मुलाकात किया, उसको समन करना चाहिए था और पूछना चाहिए था चीफ जस्टिस को, बताओ ये क्या हो रहा है? ये हमारे 6 जज शिकायत कर रहे हैं कि तुम्हारी एजेंसियां मुदाखलत कर रही हैं। तुम सबसे बड़े मुल्ज़िम हो, तुम एक्सप्लेन करोगे कि किस तरह ये हो रहा है। तुम्हारे नाक के नीचे ये सब कुछ हो रहा है, तुम्हारी एजेंसियां कर रही हैं। आप उनको बुला के उनसे नेगोशिएट करते हो। बड़े अफसोस की बात है, भाई वक्त गुजर जाते हैं, चीफ जस्टिस आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन तारीख माफ नहीं करती। अगर वक्त पे आपने हौसला, हिम्मत और जुर्रत नहीं दिखाई तो याद रखें चीफ जस्टिस साहब, आपको ना ये कौम माफ करेगी, ना आपको तारीख माफ करेगी। आप जवाब देंगे इस कौम के सामने और तारीख के सामने कि जब एक बहुत कड़ा वक्त आया अदलिया पर, तो आपने जुर्रत का मुजाहरा नहीं किया, बल्कि एक कमजोर एग्जीक्यूटिव के सामने हथियार डाल दिए। बहरहाल अब भी मौका है। मैं लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन को खराज तहसीन पेश करता हूं कि इन्होंने फैसला किया है कि इंशाल्लाह इन सारे इक़दामात को चैलेंज करेंगे।